بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں اور آپ کے مبارک طریقے آپ حضرات کو بتائے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام غسل کیسے فرمایا کرتے تھے، غسل میں کن چیزوں کی رعایت کیا کرتے تھے۔ ابھی غسل کا ہی باب چل رہا ہے، اب وہ باتیں بتائی جائیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل میں کیا چیزیں ناپسند تھیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، اور کن چیزوں سے دوران غسل حضور نے روکا ہے، اور بعض چیزوں کو حکماً منع فرمایا ہے اور بعض چیزوں کو ناپسند کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے، جو سبق شروع ہو رہا ہے، اس کا نام ہے غسل کے ممنوعات و مکروہات۔ ممنوع کا معنی ہے وہ چیزیں جو غسل میں منع کی گئی ہیں، جن سے روکا گیا ہے۔ مکروہ وہ چیزیں جو ناپسند کی گئی ہیں، اس سے مراد مکروہ تنزیہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ قسمیں آپ کو بتائی جا چکی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ بغیر ضرورت ایسی جگہ نہانا جہاں کسی غیر محرم کی نظر پہنچ سکے۔ پہلے تھوڑے کھلے رہتے تھے غسل خانے، تو ایسی جگہوں سے نہانے سے بچنا، ایسی جگہ پر نہانے سے بچنا جہاں پر کسی کی نظر پڑے۔ نمبر 2، غسل خانے کے اندر ننگے نہانا جائز تو ہے مگر خلاف اولا ہے۔ کوئی کپڑا ناف گھٹنے کے درمیان باندھ لے، ناف اور گھٹنے کے درمیان باندھ لے، اس کو سمجھ لو کچھا کیپری ٹائپ کی ہوتی وہ پہن لے یا تہبند پہن لے، یہ مناسب ہے۔ تو اس کو گویا کہ مکروہ، گناہ تو نہیں ہے، ممنوع بھی نہیں ہے، لیکن ہلکے درجے کا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے عام گزرگاہ یا کھلے میدان میں نہانا یہ بھی ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے غسل کے درمیان بات کرنا تو یہ بھی ممنوعات و مکروہات میں سے ہے۔ نمبر 5، ضرورت سے زائد پانی کا استعمال کرنا۔ ضرورت سے زائد، خواہ مخواہ ضرورت سے زائد پانی کا استعمال کر رہے ہیں، اس کو اسراف کہتے ہیں، فضول خرچی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی کسی بھی کام میں پسند نہیں۔ ٹھیک، اسی طریقے سے پانی کے استعمال میں بخل کرنا، ضرورت سے کم استعمال کرنا، تو یہ بھی برا ہے۔ نمبر 7، برہنہ نہانے والے کو قبلہ رو ہونا۔ وہ تو مکروہ تھا، برہنہ یعنی ننگا نہانا مکروہ تھا، گناہ نہیں تھا، لیکن ننگا بھی نہا رہا اور قبلے کی طرف رخ بھی کیا ہوا تو یہ ممنوع ہے، خلاف ادب ہے، یہ بڑے درجے پہ پہنچ جائے گا۔ بعض حالات میں اگر قصداً ایسا کوئی کر رہا ہے تو گناہ ہو جائے گا، بے دھیانی میں ایسا ہو گیا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے غسل میں سوائے بسم اللہ کے اور دعاؤں کا پڑھنا، یعنی بسم اللہ پڑھنے کی اجازت ہے، صرف اتنا بسم اللہ، اور بقیہ دعائیں حمام کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 9، غسل خانے میں پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ جو غسل خانے میں پیشاب کرتے ہیں ان کو بھول کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، نسیان ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ پاک جگہ ہے اس کو ہم ناپاک کریں، پھر چاہے کتنا بھی پانی ڈال لیں لیکن وہ کراہت اس میں باقی رہتی ہے، تو اس سے بچیں۔ غسل خانے میں پیشاب کرنا یہ ممنوع ہے، اور اس سے انسان کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اب طریقہ غسل کو بالاستیعاب سمجھ لیا جائے تو کیا تھا؟ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے۔ ٹھیک، یہ طریقہ غسل، وہ تو نمبر وار بتا دیا، اب یہ باقاعدہ سیریل بائی۔ اس کے بعد مقام استنجا کو یعنی خاص حصے کو بائیں ہاتھ سے دھوئے اور دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے۔ اس کے بعد بدن پر کہیں نجاست لگی ہو اسے دھو ڈالے، پھر اپنے ہاتھوں کو صابن وغیرہ سے دھوئے
اس کے بعد وضو کرے، جس کے ضمن میں نیت اور مسواک اور 3 دفعہ کلی کرے اور ناک میں پانی لے کر اچھی طرح اس کی صفائی کرے۔ یہ وضو کے ضمن میں آ گئیں باتیں۔ داڑھی کا خلال کرے، پورا وضو کرے، وضو کے بعد اپنے سر کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر 3 مرتبہ سر کا خلال کرے، پہلے داہنی جانب ایسے، پھر بائیں جانب، اس کے بعد سر پر پانی ڈالے، بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچائے اور اہتمام سے دھوئے، پھر داہنے شانے پر، پھر بائیں شانے پر، داہنا شانہ یہ، بائیں شانہ یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بسم اللہ پڑھی، نیت کری، نیت کیسی کرنی ہے؟ پاکی حاصل کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے وضو سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نجاست اگر لگی ہوئی ہو تو اس کو دھونا ہے، اور اس سے بھی پہلے بائیں ہاتھ سے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو صاف کرنا ہے، دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نجاست اگر کہیں لگی ہے تو اس کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر وضو ہے، وضو کے بعد پھر سر پر پانی ڈالنا ہے 3 مرتبہ، پھر دائیں مونڈے پر پانی ڈالنا ہے 3 مرتبہ، پھر بائیں مونڈے پر پانی ڈالنا ہے، اور تمام جسم کو مل مل کر دھونا ہے۔ اسی طرح 3 بار تمام جسم پر پانی پہنچانا ہے۔ یہ سنت غسل آپ کا ہو جائے گا۔ یہ وہ غسل ہو جائے گا جس طرح ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے۔ اب ان چیزوں کی بات شروع ہو رہی ہے، ممنوعات آ چکے، مکروہات بتا دیا، طریقہ غسل پورا ہو گیا۔ جن صورتوں میں غسل کرنا سنت ہے وہ کون سی حالتیں ہیں، وہ کون سے موقع ہیں کہ اس وقت غسل کرنا سنت ہے؟ کیا ہے؟ جمعے کے دن، ٹھیک ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے ان لوگوں کو غسل کرنا سنت ہے جن پر جمعہ واجب ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن جمعے کے لیے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے غسل کرے گا تو اس کے سر، داڑھی اور جسم کے ہر بال کے بدلے اسے 1 نیکی ملے گی۔ اب بتائیے، یہ حدیث اگر ہمارے سامنے ہو اور ہم اس نیت سے غسل کریں تو ثواب ملے گا؟ اب تک ہم کرتے آئے، بات معلوم نہیں تھی، بس یہ ہے کہ بھائی جمعے کے دن کیا جاتا ہے تو ہم کر رہے ہیں، نہیں۔ اب اگر ہم اپنا زاویہ نظر چینج کر لیں گے، نیت اپنی درست کر لیں گے تو اب ہمارے غسل پر ثواب مرتب ہوگا، ملے گا۔ نمبر 3، عیدین کے دن بعد فجر ان لوگوں کو غسل کرنا سنت ہے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے حج یا عمرہ کے احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے، جب احرام باندھیں حج یا عمرے کا تو اس وقت غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، حج کرنے والے کو عرفے کے دن زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ عرفے کے دن 9 ذی الحج، نکل تو گئے 8 ذی الحج، 8 ذی الحج کو مزدلفہ میں ہے، اور پھر 9 کو عرفہ میں پہنچ گئے، احرام بندھا ہی ہوا ہے، وہاں پر نہانے کا سارا نظام ہوتا ہے، وہاں نہائیں، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی نہائے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مکروہ یا ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ، جمعے کے دن عید پڑ جائے اور اسی دن جنابت بھی پیش آ جائے تو ایک ہی غسل عیدین، جمعہ اور جنابت تینوں کے لیے کافی ہے، ایک ہی غسل تینوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ جمعے کا دن ہے تو ایک تو جمعے کا غسل ہو گیا، عید کا دن بھی پڑ گیا تو 2 غسل ہو گئے، یہ سنت غسل ہے۔ اور تیسرا واجب ہے جنابت کا، ناپاک بھی ہو گئے صاحب، تو ایسی صورت میں ایک ہی غسل کافی ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ یہ جمعے کا ہے، یہ عید کا ہے، پھر باہر آئے یہ جنابت کا ہے، ایسا نہیں۔ جن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے، مستحب کی تعریف بھی بتا دی گئی تھی آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ غسل کے باب کا آخری یوں کہہ لیجیے چیپٹر ہے۔ اسلام لانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، کیا ہے بھائی؟ مستحب ہے، اگرچہ حدث اکبر سے پاک ہو، حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی سے پاک ہو تو کیا ہے؟ اسلام لانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر نہیں بھی کسی نے کیا اور وہ پاک ہے تو اس پر کوئی ضمان نہیں۔
نمبر 2، کوئی مرد یا عورت جب 15 سال کی عمر کو پہنچے اور اس وقت اگر کوئی علامت جوانی کی اس میں نہ پائی جائے تو اس کو غسل کرنا مستحب ہے. یعنی عورت ہے، لڑکی ہے، اس کو حیض نہیں آیا لیکن 15 سال کی ایکچوئل عمر کو پہنچ گئی، کیونکہ شریعت نے 15 سال میں یہ بالغ ہو گئے. اسی طریقے سے لڑکا 15 سال کا ہو گیا اور اس کو کوئی علامت احتلام نہیں ہوا، نائٹ فال نہیں ہوا، تو اس نے دیکھا کہ آج کے دن میں 15 سال کا ہو گیا تو اس دن غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. نمبر 3، پچنے لگوانے، کپنگ تھیراپی، خراب خون نکلوانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے. اسی طریقے سے جنون اور مستی اور بے ہوشی دفع ہو جانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے. پاگل ہو گیا تھا پھر ایک دم عقل آ گئی، یا بے ہوش ہو گیا تھا پھر ایک دم صحیح ہو گیا، تو ایسی صحیح ہونے کے بعد غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. میت کو نہلانے کے بعد نہلانے والوں کو غسل کرنا مستحب ہے. شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو غسل کرنا مستحب ہے. لیلۃ القدر کی راتوں میں غسل کرنا مستحب ہے. جس کو لیلۃ القدر معلوم ہو، معلوم تو کسی کو نہیں ہوتی ہے نا، بس یہ ہے کہ طاقتوں میں کر لی جائے اس امید کے ساتھ کہ آج لیلۃ القدر ہو. مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے 10ویں تاریخ کی صبح کو نماز فجر کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو بھی اور 10 ذی الحجہ کو بھی. طواف زیارت کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. طواف زیارت یہ حج کا ایک فرض ہے طواف زیارت. کنکریاں پھینکنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. اسلام کتنی پاکی سکھا رہا ہے، نہاتے رہو، جہاں موقع ملے نہاؤ. کسوف یعنی سورج گہن اور خسوف یعنی چاند گرہن اور استسقاء یعنی پانی کی طلب کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. دعا کرنا، اس کے لیے نماز ہوتی، نماز اور دعا. خوف اور مصیبت کی نمازوں کے لیے غسل مستحب ہے. آپ غسل کر کے جو بھی عبادت کریں گے ایک الگ ہی لطف آتا ہے. غسل کریے اور اپنے گھر پر ایک مصلی بچھائیے، دیکھیے وہ نماز ہی الگ ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بالکل انگ پاک ہے، بالکل صاف و شفاف ہے. نمبر 13، کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے غسل مستحب ہے. مثال کے طور پر ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم نے فلاں گناہ کیا تھا، ہمیں بہت پچھتاوا ہے، لہٰذا اٹھے، غسل کیا، غسل کر کے 2 رکعت پڑھ لی صلاۃ التوبہ، تو یہ مستحب ہے. نمبر 14، سفر سے واپس آنے والے کو غسل مستحب ہے جبکہ وہ اپنے وطن پہنچ جائے. نمبر 15، استحاضہ والی عورت کو غسل کرنا مستحب ہے جبکہ استحاضہ دفع ہو جائے. استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ بیماری کا خون، 3 دن سے کم خون آئے یا 10 دن سے زیادہ خون آئے، پیریڈس آئیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ استحاضہ، بیماری کا خون. پھر ساری نمازیں عورت کو لوٹالنی پڑتی ہیں، سمجھ رہے؟ اس کو بیماری کا خون کہتے ہیں. نمبر 16، نیا لباس پہننے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. نمبر 17، مجلسوں میں، دینی مجلسوں میں شرکت کے لیے یعنی تقریبات میں جانے کے لیے، یا ایسی تقریبات ہوں یا دینی مجلسیں ہوں خاص طور سے، تو اس وقت غسل کرنا مستحب ہے. ٹھیک، تو یہ مستحب بھی بتا دیے اور سنت بھی بتا دیے گئے، اور جن صورتوں میں کیا کہتے ہیں ممنوعات اور مکروہات ہیں وہ بھی آپ کے گوشے گزار کر دی گئی. یہ غسل کا باب پورا ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ.